السلام علیکم ویورز، فاطمہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم جس ولی اللہ کے بارے میں آپ سے تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ غوث العظم اور تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہیں، آپ امت مسلمہ کے عظیم مصلح اور محسن ہیں۔ آپ ہی کی جدوجہد میں گمراہی کے اندھیرے جٹ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ مسلمانوں کو قائد کی خرابیوں اور بد عملی سے نجات دلانے اور دین کو سراسر بلند کرنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا نام عبد القادر جبکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش گیلان کی ایک بستی میں عمل میں آئی۔ گیلان جو کہ ایران میں بحیرہ خزر کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس دور میں اس دنیا میں قدم رکھا جب یورپ کی عیسائی حکومتیں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے پر تھی۔ خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ دین میں نئی باتوں کو رواج دینے کا چلن عام تھا اور بے یقینی اور بدعملی نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ جب مشیت الہی نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور انہیں فطری اور عملی اعتبار سے ایک بار پھر بلندیوں پر فائز کیا جائے تو اس سلسلے میں قدرت نے تاج العارفین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک عظیم رہنما عطا فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر حضرت جنید بغدادی نے بہت پہلے دے دی تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم بزرگ تشریف لائیں گے۔ ان کا نام عبد القادر ہوگا جو کہ جیلان میں ان کی ولادت ہوگی، جو کہ اس دور کے عظیم صوفی اور ولی حضرت سید عبداللہ کی پاک باز صاحبزادی حضرت ام الخیر فاطمہ کو ایک بڑے عابد و زاہد نوجوان حضرت ابو سعید ابو صالح موسیٰ کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ اور ام الخیر فاطمہ نے اپنے اس بیٹے کا نام عبد القادر رکھا۔ اب کم سن تھے کہ آپ کے والد گرامی ابو سعید صالحہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ 5 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے جیلان کے مدرسے میں انہیں داخل کروایا۔ ابھی آپ مدرسے میں زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کی تمام تر پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترم پر آ پڑی، جنہوں نے یہ فریضہ بڑی محنت سے ادا فرمایا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا علم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جیلان سے 400 میل دور تھا اور آج سے تقریباً 900 برس قبل ذرائع آمدرفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر کسی مشکل کے بغیر چند گھنٹوں میں طے پا جاتا۔ اس سفر میں صحراؤں اور بیابانوں سے واسطہ پڑتا تھا جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلے کی طاق میں رہتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ام الخیر فاطمہ نے اپنے پیارے بیٹے کو پورنم آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں 80 دینار موجود تھے، چنانچہ حضرت ام الخیر فاطمہ نے 40 دینار حضرت عبد القادر کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے اور باقی 40 دینار حضرت عبد القادر جیلانی کی گٹری میں بغل کے نیچے سی دیے۔ جب کہ آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو والدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو عبد القادر نے دل میں بٹھا لیا اور حضرت ام الخیر فاطمہ کی یہ پہلی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کو رائے راست پر لانے کا سبب بنی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے ہم اسے اختصاص سے بیان کریں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جس قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے وہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو خیریت سے پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے کے سنسان پہاڑی علاقے میں 60 ڈاکو اس قافلے کے انتظار میں تھے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے قافلے کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک جگہ جمع کیا۔ عبد القادر کو ایک لڑکا سمجھ کر اس پر خاص توجہ نہ دی۔ یوں ہی ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے اطمینان سے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ جب دوسرے ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے پہلا جواب دہرایا۔ اس بات کی خبر جب ڈاکوؤں کے سردار احمد
احمد کو ملی تو اس نے عبد القادر کی تلاشی لی تو واقعہ ہی اس کی بغل کے نیچے گٹری میں سلے ہوئے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے پوچھا تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور سچ سچ کیوں بتایا؟ اب نے جواب دیا کہ میری والدہ محترم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے یہ جواب سنا تو اس کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولا کہ اے لڑکے تو نے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا ہے اور میں اتنے برس سے اپنے خالق سے کیے ہوئے عہد توڑ رہا ہوں۔ پھر احمد نے تمام برے کاموں سے توبہ کی اور اس کے 60 ڈاکوؤں نے بھی برے کاموں سے بچنے کا عہد کیا۔ روایت ہے کہ تمام ڈاکو اس توبہ کے بعد نیک اور دیندار زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ 488 ہجری مطابق 1095 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا، جبکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کے اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے متعدد علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کی غرض سے عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی۔ چنانچہ 496 ہجری سے 521 ہجری کا دور آپ نے عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں اس دوران میں شیاطین نے کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ عظیم روشنی نمودار ہوئی ہے جس میں سے ایک سورج جھلکنے لگی۔ اس سورج نے مجھ سے کہا میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا۔ وہ روشنی فوراً تاریکی میں بدل گئی اور سورج دھواں بن گئی۔ اس دھویں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ میں نے فوراً کہا یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے تمہارے مکر سے بچایا۔ یعنی شیطان چاہتا تھا کہ آپ اپنے علم پر غرور کریں، لیکن رب ذوالجلال کے کرم سے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ آپ نے 25 سال ریاضت اور مجاہدے میں بسر کیے۔ پھر آپ حضرت قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ 16 شوال 521 ہجری مطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو آپ کو دن میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو فرما رہے تھے کہ عبد القادر تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واضح اور نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواب دیکھنا تھا کہ آپ تڑپ اٹھے، آپ بیدار ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور واز کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی تقریر یہ تھی کہ بہتا ہوا دریا۔ لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے ہزاروں افراد دور دور سے آتے تھے۔ آپ ہفتے میں 3 دن واز فرماتے تھے، جبکہ ان وازوں کا سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ خود حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد بدکار اور فاسق و فاجر لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ایسے شخص کو بغداد کا قاضی بنایا جس کے ظلم کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کو علم ہوا، آپ نے خلیفہ سے کہا تم نے مسلمانوں کو پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا جو ظالم ہے، تم اپنے خالق کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر خلیفہ نے اس قدر روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاضی کو اس عہدے سے ہٹا دیا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر 90 سال سے زائد ہو چکی تھی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ تو سال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کی، پھر غسل فرمایا اور نماز عشاء ادا کی اور دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور فرماتے رہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چند کلمات فرما کر آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا، پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور یوں 10 ربیع الاخر 521 ہجری مطابق 13 فروری 1166 عیسوی سب سے آخرت پر روانہ ہوئے۔
آپ کے وصال کی خبر پھیلی تو لوگ روتے ہوئے بےتابی کے ساتھ آپ کی قیامگاہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد 1941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں عثمانی فرمان سلطان سلیمان اول نے آپ کے مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر کروایا۔ آپ کے مرکز کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان آج بھی بغداد کا رخ کرتے ہیں۔